کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں سے تقریباً 25 آیتیں، ٹھیک سے 25 آیتوں کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 26 ہے۔ 25 آیتوں کی ہم نے تفسیر سنی ہے، اب آیت نمبر 26 ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو قرآن اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ غور سے دیکھ لیں، تاکہ جو تفسیر سنتے ہیں وہ عربی لفظ کے ساتھ وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے پتھر کی لکیر کی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقیناً اللہ حیا نہیں کرتا اس سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، پھر البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور البتہ وہ کافر ہیں، وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس کے ذریعے سے مثال بیان کر کے اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمان لوگوں کو۔ ابھی اس آیت کے اندر جو پہلا لفظ آیا ہے وہ ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ اردو میں مثال ہم بولتے ہیں، انگریزی میں ایگزامپل بولتے ہیں، کہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے فار ایگزامپل بول کے مثال کے ذریعے سے سمجھاتے۔ تمل میں اسی کو اڑت کاٹ کر کے بولیں گے۔ لا یستحیی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، مثالیں بیان کرنے، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کرنے میں اللہ کو حیا نہیں، اللہ حیا نہیں کرتے۔ کیا ہے اصل میں؟ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے کی تفسیر میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں جنوں کے سامنے چیلنج پیش کیا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر نہیں مانتے تو اس کی جیسی مثال لا کے بتاؤ، اس کے جیسا لا کے بتاؤ۔ پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں لاؤ، 10 نہیں، 1 صورت لاؤ، 1 بھی نہیں لا سکتے تو کم سے کم آدھی آیت تو لا کے بتاؤ قرآن کے جیسا۔ نہیں لاتے ہیں تو مان لو کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، ہدایت کے لیے دی گئی قرآن قیامت تک کے لوگوں کے ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن دشمنوں نے جب مثال پیش کرنے کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے دشمن جب عاجز آ گئے تو دشمنوں نے ایک دوسری چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ قرآن کی مثال پیش کرنے سے تو عاجز ہیں، لیکن ایک اور ہمارے پاس پروف ہے، ایک اور دلیل ہے ہمارے پاس جس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ قرآن کے اندر اللہ مثالیں دیے ہیں۔ کس کی مثال؟ مکھی کی مثال دیے ہیں، مچھر کی مثال دیے ہیں، مکڑی کی مثال دیے ہیں، مکڑی کے جال کی مثال دیے ہیں، کتے کی مثال دیے ہیں، خنزیر کی مثال دیے ہیں، گدھے کی مثال دیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں بھائی ایک فصیح اچھی اردو بولنے والا، اچھی عربی بولنے والا، اس کو ہم بولتے ہیں ادب، اردو ادب، عربی ادب، تو سلیقے سے بات کرنے والا کوئی معمولی انسان بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا، ایسی مثالیں دے نہیں سکتا۔ گھٹیا گئی گزری چیزوں کی مثال،
پھر قرآن تو معجزہ ہے، اس میں کیسا ایسی مثالیں آ سکتی ہیں؟ اگر یہ مثالیں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہودیوں نے یہ بات پھیلا دی تھی، اما یستحی رب محمد کے رب کو شرم نہیں آتی کیا؟ محمد کے رب کو حیا نہیں کیا؟ مچھر کی مکھی کی مثال بھی کوئی دیں گے کیا؟ اصل میں یہ مشرکین ہو یا یہود ہو، سب کی یہ خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا، نعوذ باللہ، حضور کو تکلیف دینے میں یہ سارے دشمن، آج بھی اسلام کے خلاف سارے دشمن ایک ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ تو ان مثالوں کو رکھ کر ان لوگوں نے اشکال کیا، ان لوگوں نے یہ کہا بھائی اگر اللہ کو مثال دینی تھی تو بڑے بڑے جانور ہیں نہیں کیا؟ اللہ کیمل کی مثال دیتا، اللہ شیر کی مثال دیتا، اللہ ہاتھی کی مثال دیتا، یہ کیوں نہیں دیا؟ مچھر مکھی کی مثال کیوں دیا؟ تو وہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے یہ بولتے تھے، عام جنتا جو پبلک مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کو بہکانے بھٹکانے کے لیے بولتے تھے کہ دیکھو قرآن کے شان کے خلاف چیزیں ہیں یہ سب، اللہ کتنا بڑا، اللہ کی شان کے خلاف کہ اللہ کے کلام میں ایسی چیزیں ہوں، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں راز کی بات کیا ہے۔ عربی کی تفسیر کی کتابوں میں یہ راز لکھے ہیں کہ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مثال، یہودی جو علماء ہیں نا ان کی مثال دے کے اللہ بولے مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات دی گئی، کمثل الحمار، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہودیوں کو اللہ مثال دے کے جوڑ دیے گدھوں کے ساتھ، ڈان کی اس کے ساتھ اللہ جوڑ دیے تو ان کو بڑا غصہ آیا، تڑپ گئے اندر سے، بہت غصہ آیا، کیا بھئی اتنا پرفیکٹ مثال دیکھو، پورا روشنی دان کو ہم نے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیے نا۔ حضور ان کا یہ کلام جو قرآن کریم ہے، انہوں اپنے قرآن کریم کے ذریعے سے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہمارے بارے میں اتنی واضح بات پیش کر دی ہے نا، غصہ آ گیا۔ تو کبھی کبھی منافق بن کر، کبھی کبھی مشرکین کو سکھا کر ایسے سوالاں کرنے شروع کر دیے، یہ بولنے شروع کر دیے کہ بھائی ایسا کوئی رب ہے جو مچھر مکھی کی مثال دیتا، بولے تو ایسے رب کی سب ہم عبادت نہیں کریں گے۔ تو میں آپ کو راز سمجھا دیا اصل میں ان کو کہاں سے جلنا شروع ہوا بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا جواب دیتے ہیں قرآن میں، ان اللہ لا یستحی، کیا پوچھتے ہیں تم؟ محمد کے رب کو شرم نہیں کیا پوچھتے ہیں کیا؟ ہاں مثال دے کر بات سمجھانے میں کیا بھی شرم نہیں، یہ کون سی غلط بات بول کے؟ اچھی بات ہے نا، مثال دے کے سمجھانے میں رب کو کوئی حیا نہیں ہے۔ اب ایک الگ سوال ہے کہ کیا قرآن میں ایسی سب مثالیں آئی ہیں؟ یقیناً آئی ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن میں کہیں آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ، میتہ مردہ، جو مردار جانور ہے نا اس کا تذکرہ ہے، والدم خون کا تذکرہ ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر پگ جو بولتے ہیں نا خنزیر، اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں کسی جگہ میں اللہ کہتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، مکھی کا تذکرہ ہے، وثامنہم کلبہم، سورۃ الکہف میں ایک نہیں تین چار مرتبہ کتے کا تذکرہ ہے۔ سورۃ العنکبوت ایک سورت ہے باقاعدہ، مکھڑی کے جال کی مثال اللہ دیے ہیں۔ سورۃ النحل شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النمل چونٹی کا تذکرہ ہے۔ تو بات کیا اصل میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ایک چیز کا ایگزامپل دے کے ایک چیز کے بارے میں سمجھانا ہے تو وہ چیز کیسی ہے کہ ویسی مثال بھی دینا۔ اگر آپ فرض کرو میں ایک آدمی کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چیز کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ صوفہ کیسا، یہ صوفہ بالکل ہاتھی کی طرح موٹا تازہ ہے، اب یہ مثال وہاں جڑے گی۔ یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ صوفہ چونٹی کی طرح ہے، یہ صوفہ مچھر کی طرح ہے۔ تو چیز اگر حقیر درجے کی، لوکل درجے کی اگر چیز ہے تو مثال میں بھی لوکل لا کر سمجھائے تو بات صحیح ہو، ورنہ مچھر کو سمجھانے کے لیے ہاتھی کی مثال دیے تو پھر بات غلط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھاتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے کی جتنی اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے ہی بات سمجھائی ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھتے ہیں حدیث، بے شمار حدیث ہیں، ان حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثالیں دے کے ہی بات سمجھائے ہیں۔ مثالیں دے کے بات سمجھانا یہ صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، یہ گھونٹ پانی بھی اللہ کافروں کو نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت زبردست دولت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے اصل اللہ کے پاس، وہ دے دینا اللہ ان سے راضی ہونے کا یا ان لوگوں کے کامیاب ہونے کا نشانی، اس کی علامت نہیں ہے۔ تو بات سمجھانے کے لیے مثال دینا، بڑے بچوں کو سمجھاتے، ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے، استاذ جو ہوتے ہیں
وہ دوسرے اپنے حلقے میں رہنے والوں کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتے. کبھی کبھی ہمارے اکثر علماء حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بہشتی زیور ہے نا، ان کے بارے میں بولنا کیا، وہ تو مثال ان کی بادشاہ تھے، مثال دے دے کے زبردست سمجھائیں گے بات کو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے اگر بولے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کتابوں میں ان کی باتوں کو اگر دیکھیں آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائے گا. زبردست مثالیں، تو مثالیں دینے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. عرب ہو یا عجم ہو، ساری دنیا والے اس بات پر متفق ہیں کہ مثال دینے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. ایک عربی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھے ہیں کہ بھائی ہندوستان میں کوسے کے زمانے میں بہت پہلے ٹرانسلیٹ کی گئی ایک کتاب، وہ کتاب اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ، عربی کتاب، اس کو دوسرے ساری زبانوں میں کر دیے ہیں ٹرانسلیٹ. کلیلہ دمنہ زبردست سیاست کے لیے ایک جانوروں کو فرض کر کو مثال بنا کو لکھی گئی کتاب ہے. تو ایسی ہی ہمارے پاس موٹی موٹی کتابیں رہتی، پوری کتابوں میں کیا معلوم شیر بولیا، خرگوش سنیا، خرگوش بولیا، اونٹ بولیا، بندر بولا، یہ سب مثال، یہ مثال رکھ کر انسانوں کو سمجھانے کی باتیں سمجھائی جاتی. تو کلیلہ دمنہ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار مچھر تیز اڑ کے آیا، جاتے جاتے اچانک سے گر گیا. کہتے کہاں گر گیا؟ وہ ایک کھجور کے درخت کے اوپر گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مچھر سنبھل کو بیلنس کر لکو، جب اڑنے کا ارادہ کیا، جب بولیا کرتے درخت کے پاس، کھجور کے درخت کے پاس بولیا کرتے کہ ریڈی ہو جا ذرا، اچھا مضبوط کھڑ، اب میں اڑنے والا ہوں. سو میں تو کھجور کا درخت بولیا کرتے بات تو آپ کو کب لینڈ کریا کر کچھ مجھے معلوم نہیں، اب تو اڑنے والا ہوں، میں ٹیک آف کرنے والا ہوں کر کو تو بولتا، تو آیا سوچ مجھے معلوم نہیں، تو اڑ کو جاتا سو مجھے کیا معلوم ہونے جاتا، کیا تو راکٹ کیا یہ نکلنے کے ٹائم میں اتنا انگار اڑا دل کو اڑنے کے واسطے بول کو. مچھر ویسا ایک مچھر ایک جاتے جاتے اچانک سے طوفان آ گیا ہے. طوفان آنے کی وجہ سے ایک درخت میں بیٹھ گیا. طوفان ختم ہو جانے کے بعد درخت کے پاس بولیا کرتے زبردست طوفان، اچھا ہوا میں تجھے پکڑ لیا، نہیں تو کیا ہو کر رہتا تھا کہ اب تک. مچھر معمولی سمجھنا نہیں ہے. ان کی ٹیچر پوچھے کہتے یہ انسانوں کو بلڈ گروپ الگ 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 کئی کو رہتا، سو یہ پازیٹیو بھی، یہ نیگیٹیو بھی، وہ پازیٹیو بھی، یہ سب کئی کو ایسا رہنے کا. یہ تو شریر اسٹوڈنٹ جواب دیا کرتے ٹیچر ایک ہی فلیور پیتے رہے تو مچھر بیزار ہو جائیں گے نہیں کیا، اسے الگ الگ ڈفرینٹ فلیور رندے کر کچھ ویسا اللہ رکھیں سو کر. تو مچھر کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں کیا لکھے ہیں، بہت چھوٹا سا ایک کیڑا، ہم نہ معلوم ہمیں اس کے ساتھ پنگا لے لو کچھ رہتے، چھوٹا سا کیڑا، اس کے پاس ایک سونٹ، سرنج کے جیسا ایک سونٹ، سوئی، وہ بیچ میں سے خالی، اتنا چھوٹا رہ کر، اتنا کمزور رہ کر بھی اللہ ایسی طاقت رکھا ہے، وہ ہاتھی کے اوپر بھی بیٹھ کے ہاتھی کو بھی کاٹتا، بھینس کے اوپر بیٹھ کے بھینس کو کاٹ سکتا، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کاٹا ہے. عربی کتابوں کے اندر ایسے واقعات بھی لکھے ہیں کہ مچھر کاٹ کو اونٹ مر گیا. یقین نہیں ہوتا. انسانوں کو بھی ہوا نا، ملیریا کا ایسا ہوتا ہے، مچھروں کی وجہ سے یہ ہوتا بول کے ساری کی ساری دنیا جانتی ہے. تو انسان ہے. میں اصل میں کیا بولتا تھا میں کہ چھوٹی مثال بڑی مثال نہیں، جس چیز کو سمجھانا ہے اس کے لائق مثال دینا کمال. وہ مثال دینے میں شرم کی بات کیا بھی نہیں ہے. قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے تو ضرور اس کا اجر پائے گا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بولتے ہیں کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. تکبر اگر رتی برابر بھی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے بولے تو جنت ہرگز نہیں جائے گا. ایک حدیث میں ہے جس کے دل میں مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہے بولے تو کبھی بھی انہیں جہنم کو نہیں جائے گا. تو حدیثوں میں بھی ایسی مثالیں دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہیں. اب مجھے کیا بتانا ہے، ان اللہ لا یستحی، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. انسان حیا کرنے کا مطلب کیا آپ کو معلوم؟ حیا کا سٹارٹنگ کیا کر کے بولے تو میں کرے تو چار آدمیاں کیا بولتے کی، یہ کرے تو لوگاں کیا بولیں گے کی، یہ سوچ کو ایک ڈر دل میں آتا نا. یہ حیا کی سٹارٹنگ اینڈنگ کیا کر کے بولے تو وہ ڈر کو کہاں چار آدمیاں کیا تو بولتے کہ برا بول کے وہ کام کرے نہیں سر جانا، یہ اینڈنگ ہے. لیکن اللہ کے لیے ہمیں حیا کر کے بولے تو اس کا مطلب وہ نہیں جو انسانوں کے لیے ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چھوڑتا بول کو. اللہ حیا نہیں کرتا کا مطلب کیا، ایسا لوگ ہم بولیں گے کر کو اللہ مثال سب دیے نہیں سو نہیں رہتا. اللہ مثال دیتا ضرور، جیسا کہ مثال دیا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اللہ صاف بولے ہیں مثال ایگزامپل دینے میں اللہ کو کیا بھی حیا نہیں. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ ان اللہ یستحی، اس کا الٹا، یہاں حیا نہیں کرتا کر کو ہے، حدیث میں حضور بولتے ہیں حیا کرتا. کون سی بات پر؟
من ذی الشیبۃ المسلم ان یعذبہ، سفید داڑھی والے، اس کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ایک عورت، سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں ایک مرد، ان کو عذاب دینے سے اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ معاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مسخرہ، آٹے کو اپنی داڑھی میں لگا لیا، سر کے بالوں میں لگا لیا، بالکل کالے بال ہیں لیکن مرنے کا وقت آ گیا، یہ لگا لیا، لگا کے مر گیا۔ اللہ پوچھے تیرے بال تو پورے کالے تھے نا، کہیں کو تو لگا لیا آٹا؟ یا اللہ میں وہ حدیث سنیا، اس پر وہ ہرس کرتے ہوئے میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، بول کے وہ ڈر تھا، اس کی وجہ سے میں سفید کر لیا تاکہ اس کی وجہ سے تو معاف کر دے۔ اللہ خوش ہو کے بول دیا کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیا تجھے، ایک ڈر رہنے کی وجہ سے اس نے یہ تو کیا، ٹھیک ہے میں معاف کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ان اللہ حی کریم، اللہ اس بات پر شرماتے ہیں کیا، اذا رفع الیہ العبد یدیہ، ہم اللہ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیے دعا میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ان یردہما صفرا، خالی ہاتھ ہماری دعا قبول کرے بغیر خالی ہاتھ واپس بھیجنے سے اللہ کو شرم آتی ہے، مگر مثالیں دینے میں اللہ کو شرم نہیں۔ لا یستحی ان یضرب، اس میں شرم کی بات کیا ہے، یہ تو تعریف کی بات نا۔ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کس کی مثال دیتے ہیں اللہ؟ مچھر کی بھی مثال دیتے، خالی مچھرچ نہیں، فما فوقها، فما فوقها بولے تو اس سے اوپر، اس کا بھی دو مطلب بیان کیا گیا۔ ایک کیا مطلب بولے تو مچھر نہیں، مچھر سے بھی گئی گزری حقیر کوئی چیز رہے تو اس کی بھی مثال اللہ دیں گے۔ بات کیسی ہے کہ ویسی مثال۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فما فوقها کا مطلب یہ ہے کہ مچھر سے بڑھ کر بڑی چیزوں کی مثال اللہ دیں گے۔ اب آگے اللہ بولے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، میرا اور آپ کا شمار اسی جماعت میں۔ آگے اللہ دو جماعتوں کا تذکرہ کیے، ایک وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو ایسی مثالیں اللہ دیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ یقیناً اللہ دیے ہیں اور اس کے اندر لاجک بھی ہے، یہ معقول بات ہے، وہ مان لیتے ہیں اس کو۔ نمبر دو، اس کی تصدیق کرتے، اس پر ایمان لاتے، اللہ بولے ہیں تو صحیح ہے، زادتہم ایمانا، یہ ماننے کی وجہ سے اب آپ کے دل کے اندر بھی یہ بات، پوری بات سمجھ میں آ گئی اور آپ کو اطمینان ہو گیا، ہاں اللہ ایسی مثالیں دیتے ہیں صحیح ہے، تو آپ کا ایمان بڑھ گیا، زادتہم ایمانا۔ لیکن دوسرے سائیڈ میں اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسرے جو ہیں کافر، اللہ کبھی بھی ہم کو ان میں نہ کرے، یہ جو کفار ہیں نا وہ اس کا الٹا سیدھا غلط سلط مطلب بیان کرتے، بیان کر کے کہیں کو اللہ ایسی مثال دیے سو، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس کے ذریعے سے مثال بیان کر کے اللہ کس چیز کا ارادہ کرے، نہیں دیکھو رہنا تھا کیا یہ سب بھی مثال ہے؟ اب یہ سب بول کر وہ لوگ حق سے، سیدھے راستے سے اور بھی دور چلے جاتے۔ ان کے بارے میں اللہ دوسری جگہ بھی بولے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل میں بیماری ہے نا جس کی وجہ سے ایسی بیمار باتیں، غلیظ باتیں کرتے جس کی وجہ سے ان کا کفر بڑھتے جاتا۔ کیسا ہم ایمان والوں کا ایمان ایسی چیزوں پر ایمان لانے سے بڑھیا کہ ایسی چیزوں کا انکار کرنے سے کافروں کا کفر بڑھ جاتا۔ آگے اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، دو پوائنٹ ہیں۔ ایک تو اللہ بولتا ہے کہ ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتے، بہت سوں کو ہدایت دیتے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ اصل میں ابھی جو اوپر میں آپ کو دو گروپ بتایا وہ دو گروپ کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو ہدایت دیتے، جو لوگ ایسی مثالوں کا مذاق اڑاتے اللہ ان کو گمراہ کر دیتے۔ اس کو عربی ٹیکنیکل ورڈ بولنا ہے تو لف و نشر غیر مرتب کر کے بولیں گے۔ اوپر جو دو آ گئے، دو کے لیے سیٹنگ اللہ بتانے ہیں یہاں کون کس کے لیے کیا ہوگا بول کے، اور دونوں میں بھی اللہ کثیرن کہا۔ کثیرن کا معنی بہت سے، بہت زیادہ، مینی مور، بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ، بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت۔ کیا دو جگہ بھی زیادہ زیادہ بول کو ہے نا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ زیادتی کا مطلب گنتی میں زیادہ کافر، لیکن کیفیت میں، کوالٹی کے اعتبار سے نہیں، کوانٹیٹی، کوالٹی کے اعتبار سے زیادہ مسلمان۔ مسلمان ایک مسلمان بھی اپنے تقوی طہارت سے، نماز سے، دعا سے، اپنی صالحیت سے، اس کے رہنے کی جگہ میں آس پاس کے 40 50 آدمیوں کو اس کے وائبس، اگر اس کا خیال اگر اچھا ہے تو اس سے نکلنے والے وائبریشن جو انرجی پاور جو ہے نا اس کی وجہ سے آس پاس کے 40 آدمیوں کو اس کے نور کا احساس ہوتے رہتا۔ تو کیفیت کے اعتبار سے مسلمان کثیر۔ وما یضل به الا الفاسقین، اس کے ذریعے اللہ گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمان لوگوں کو۔ نافرمان لوگ، فاسقین اللہ لائے ہیں۔ فاسق کرنے کا جو لفظ ہے نا یہ عربی میں اسلام استعمال کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا، اس سے پہلے جانوروں کے لیے استعمال کرتے تھے، تبھی سمجھ میں آیا ارے یہ انسانوں کے لیے بولنے کا لفظ یہ کیا معنی ہے فاسق کا؟ فاسق وہ شخص ہے جو شریعت کی حد کو بھی، باؤنڈری کو بھی کراس کر دے، عقل کی باؤنڈری ٹچ کرنا، اس سے زیادہ کرنا نہیں کر کو ہماری عقل، معمول بیسک انسان کی عقل بولے گی، اس سے بھی چھلانگ کر، اسے بھی کراس کر کے چلے جانے والا فاسق ہوتا ہے۔ فاسق بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ، یعنی اللہ حفاظت کرنا، میرا اور آپ کا شمار ان میں نہیں ہونا، کیونکہ وہ لوگ
جو بڑے بڑے گناہ کر لیں گے، گناہ کبیرہ سووں کے کر لیں گے، لیکن چھوٹی سی بات کو لے کو بیٹھ جائیں گے، یہ مکروہ نہیں کیا، یہ مکروہ تحریمی کی تنزیہی کی، یہ مکروہ تنزیہی جیسا ہے نا، یہ کرے جا کیا، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، سو رشوت کا، جھوٹ بولنے کا، حرام لے کو کھانے کا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ ویسا بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک نوجوان لڑکی سے زنا کر لیا، اب حمل دکھتا ہے، وہ کنزیو ہوگی، پریگننس اس پورا دکھتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، اب کون بھی دیکھنے سے پہلے کیا تو بھی کر کو دنیا کے سامنے آنا نہیں، بات کر کو اپنے فرینڈ سے مشورہ کرتا ہے، انہیں کیا کرے جا، لوگ وہ زمانے کے اعتبار سے مشورہ دیے کہ دایا کو بلا لے، یعنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے نرس ہے نا، اسے بلا کر آبارشن کر ڈال، کسی بھی معلوم نہیں ہوں گا، تو اسے انہیں پوچھا کرتے وہ مکروہ نہیں کیا، وہ آلریڈی زنا کرے سو کوسا اچھا کام کر دے لیا کر کو، بڑا گناہ کر دے گا، لیکن چھوٹی بات پر اپنی دینداری کو بتائے جیسا، بہت بڑا بزرگ جیسا، تقوی طہارت بتائے جیسا، ایسی باتیں کرنے لگے گا۔ تو عربی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہے فاسق۔ آگے اللہ تعالیٰ چند صفتوں کو، تقریباً 3 صفتوں کو اللہ بیان کرے، فاسق کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق کون؟ نافرمان لوگ کون؟ ان لوگوں کو جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الذین ینقضون عہد اللہ، فاسقین کی پہلی صفت اللہ بیان کریں۔ کون ہے فاسق؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان کا جو تعلق ہے نا وہ توڑ دینے والے۔ رب کو رب ماننا یہ وعدہ تھا، سارے انسانوں سے لیا گیا وعدہ، رب کو رب ماننا، جتنے بھی نبیوں رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے سارے نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم کو ماننا، برزخ کو ماننا، ساری چیزیں جس کا تمہیں میں سب اقرار کرتے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اقرار کرتے، ہم بولتے ہیں قبلت جمیع احکامہ، یا اللہ تیرے جتنے بھی احکام سب کو ہم مانتے، سب کو مانتے، جو ہمیں ماننے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی توڑ دینے والا۔ حقوق العباد کے اعتبار سے شوہر کا بیوی سے کیسا کنیکشن رہنا بول کے اللہ آرڈر دیے ہیں، بیوی کا تعلق شوہر سے کیسا رہنا، ماں باپ کا بچوں سے، بچوں کا ماں باپ سے، ایک آدمی ایک گھر والوں کا اپنے پڑوسیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیسا تعلق رکھنا، اپنے میکے سے، اپنے سسرال والوں سے کیسا تعلق، بہن کا، بھائی کا آپس میں تعلق، بھائی کا آپس میں تعلق، یہ سارے جو حقوق اللہ، حقوق العباد کے جتنے بھی ہیں نا، یہ ساری کی ساری چیزیں عہد اللہ کے اندر ہیں۔ ینقضون عہد اللہ، مگر فاسق کیا کریں گے؟ ان کو توڑ دیں گے۔ اگر ہم رشتہ داری توڑتے ہیں، پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، کمزوروں کا منہ مارتے ہیں، ہم حقوق العباد ٹھیک سے ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ میں غفلت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شمار فاسقین میں سے ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا عہد اللہ کا مطلب عہد الستو ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ مجھے آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سب کو چینٹیوں کی شکل میں روح، ہم سب کی روح تھی، وہاں پیدا کر دیے تھے، وہاں اللہ نے ہم سے وعدہ بھی لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں کیا؟ تو ہم سب کا جواب تھا بلا، یا اللہ کیوں نہیں پروردگار، تجھ ہمارا پروردگار۔ وہ وعدہ دنیا میں ہم کو بھیجنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، وہ وعدہ نہیں نبھانے والے فاسق، توڑ دینے والے۔ عالم ارواح میں تمہارے سے میرے سے سب سے اللہ نے وعدہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ چنٹی کی شکل میں، روح کی شکل میں ہم تھے، میرے سے وعدہ لیے سو اللہ مجھے یاد ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، انہوں بھی بولتے تھے، ایسے کئی واقعات کتابوں کے اندر ہیں، وہ بولتے تھے کہ عہد الستو کا جو وعدہ اللہ لیا تھا وہ یاد ہے حضرت، ہم نہ سبھی یاد نہیں نا حضرت، ان کو ایک کیسا یاد، ہماری یادداشت ہے سوچ وہ لیول میں ہم کو ایک ہفتہ پہلے کیا ہوا، ایک ہفتہ پہلے کیا کھائے، کون ملے، کون کیا بولے تھے، وہ یاد نہیں، ایک مہینہ، ایک سال ریورس میں اگر پیچھے چلے گئے یاد نہیں۔ بچپن میں سب سے پہلے ہم کو روٹی کر کے بولنا کون سکھائے، کھانا کو کھانا بول کے بولنا کون سکھائے، پانی کو پانی، یہ گلاس، یہ پلیٹ، بیسک چیزیں، یہ چیزیں ہم نے فرسٹ کون سکھائے، سو وہ یاد نہیں ہم نہ کہاں سے وہ عہد الستو یاد رہنے کا، یاد نہیں کا مطلب نہیں ہوا کر کو مطلب نہیں، ہم نہ یاد نہیں، بہت سو کو پاکیزہ نفوس والوں کو یاد بھی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عہد اللہ کے عہد کو توڑنے کا مطلب وہی کلمہ توحید کا اقرار، اللہ ایک ہے کر کے مان کر اس کے خلاف چل لینا۔
حتیٰ کہ منافقین بھی زبان سے اقرار کرے تھے. سورۃ المنافقون قد سمع اللہ میں ہے نا، واللہ نشہد انک لرسول اللہ، بولتے تھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول بول کو وعدہ بھی کرتے تھے، اس کے خلاف توڑ کر بھی چلتے تھے. اب بیسک اتنا سمجھو، ایک بادشاہ اپنے نوکروں کو، غلاموں کو ان کے کام کرنے کے لیے کچھ کنڈیشنز، رولز ریگولیشن جو ڈال کر دے گا نا، یہ ایسی چیز کچھ بولتے ہیں سو عہد. اور آگے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں. جن جن کو ملانے کا اللہ حکم دیے، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نبھاؤ کر کے اللہ بولے، مگر قطع رحمی کر کے یہ جیتے. قطع رحمی کرنے سے ہمارا شمار فاسقین میں سے ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بعد ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، گویا تیسری صفت ہے یہ. اس میں بتایا گیا کہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے کا مطلب کیا، اسلام کے خلاف کاماج رہیں گے، ان کے مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، مسلمانوں سے دشمنی کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، ایک پیسے کے برابر بھی نقصان پہنچانے کا چانس ہے تو نہیں چھوڑیں گے. ذرا سوچ کر دیکھو، اسلام کی شکل بگاڑ کر جو بھی بتاتے ہیں انہوں سب فساد فی الارض کرتے ہیں. تمہیں میں بھی ایسا کام اگر کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی غیر بولے کہ با کیا ہے یہ خراب کام ہے نا، یہ جا کیا اسلام میں ہے سو مسلمان نہ کرتے سو ویسا رہے تو اسلام مجھ نکو منجے کر کو کوئی بولے جیسا ہماری باتیں چڑنے کے، ہمارے کام ایسے ہیں بولے تو یقیناً ہمارا بھی شمار ان فاسقین میں سے ہو جائے گا. اللہ ہزار بار حفاظت فرمائے. اولئک هم الخاسرون، یہ پوری صفتوں کو، کوالٹیز کو بول کر اللہ بولیں کہ یہ باتیں جن کے اندر ہوں گی یہ فاسق ہیں، اور ان لوگوں کا حکم کیا، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. آگے آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم بے جان تھے پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیف تکفرون باللہ، اللہ ہم کو ایک خاص بات کی طرف موڑتے ہیں، ہمارا ذہن موڑتے ہیں کہ دیکھو ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں، باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں منی، ماں کے یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے پسلیوں کے پاس تمہارا مادہ تھا، اس کو اللہ دونوں کو جوڑا، نطفہ بنایا، پھر خون بنایا، علق خون کا جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس کے بعد جمع ہوا ایک لوتھڑا بنایا. ماں کے پیٹ میں جو حیض بن کر ناپاک خون باہر نکلتا تھا، اسی پائپ کو ڈائریکٹ کنیکشن دے کے اللہ پیٹ میں رہنے والے بچے کو، اس انسان کو اللہ روزی کا ذریعہ بنا دیا، وہ غذا کی پائپ بنا دیا اللہ. کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، دم گھٹتا حضرت کر کے بولیں گے ہم، بند کمرے میں ہم بٹھا دیے ہم کو، نہ اے سی، نہ فین، نہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں، پورا بند کر کے بٹھا دیے تو دم گھٹتا ایسا ہو گیا بولیں گے. ویسی جگہ چل اللہ رکھا تھا ہم کو، وہاں سے اللہ ہم کو باہر نکالا، باہر نکالے چیختے ہیں، بولتے ہیں، خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ ہم کو نکالا. بعض علماء نے کہا کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کچھ بھی نہیں تھے، بعد میں اللہ تم کو پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر آخرت میں اللہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا. یہاں آپ ترتیب یہ سمجھو، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، دنیا کی زندگی، پھر اس کے بعد قبر میں جا کے برزخ کی زندگی، تو دنیا کی زندگی کے لاسٹ اینڈنگ میں موت آئے گی، برزخ میں قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا. یہ سب جو آخرت کے عقیدے ہیں نا، یہ ہمارا آپس میں تذکرہ کرنا، مذاکرہ کرنا بالکل صفر ہو گیا. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ایمان ہمارا کمزور ہوتا چلا گیا. یہ آخرت کے بارے میں جتنا یقین ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم کو اعمال پر یہ کھڑا کریں گے. انسان عمل نیکی کا عمل کرے گا اسی وقت جب کہ آخرت کے بارے میں اس کا یقین ہوگا تو ہی. تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ بار بار یمیتکم بولیا ہے، یمیتکم، یہ موت، دنیا کی زندگی ہم آج جی رہے ہیں، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی. آخرت کی زندگی شروع ہونے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو، اینڈ ہو. اس کی اینڈنگ موت کے ذریعے سے ہوتی ہے. اسی لیے اکابر علماء، بزرگان اللہ کے اولیاء موت کو بھی ایک نعمت سمجھتے تھے. موت جب آتی یہ ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ آنے کے بعد ہی اخروی حیات، جو آخرت کی اصل زندگی ہے نا، وہ شروع ہوتی ہے. آپ کو ایزی کرنے کے لیے میں آپ کو ایسا سمجھاتا ہوں، میں ہماری جو حیاتیں ہیں نا، کئی قسم کی حیات ہیں دنیا میں، زندگی جو گزارتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک دن کو انتقال ہونا ہے. انتقال ہونے کے بعد قبر میں ہم کو پہنچانے کے بعد وہاں قبر میں ہم کو زندہ کیا جائے گا، جان ڈالی جائے گی، فرشتے آ کے سوال کریں گے. وہاں عام لوگ، میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کی جو حیات قبر کے اندر ہوتی ہے، وہاں 3 سوال کیے جائیں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تمہارا رب کون؟ ہم انشاءاللہ وہاں کہیں گے ربی اللہ. دوسرے سوال کے جواب میں ہم کہیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو سامنے بتایا جائے گا. یہ بہت بڑی خوش نصیبی مسلمان کے لیے، مرتے ہی حضور کی زیارت، کتنی بڑی خوش نصیبی. تو حضور کا چہرہ بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بولیں گے کہ یہ تو میرے نبی ہیں، انہوں نے ہی آ کے اللہ کے دین کو پہنچایا. خیر بات لمبی ہو جاتی ہے. میں کیا بولتا ہوں آپ کو، میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کے مرنے کے بعد قبر کے اندر جو زندگی ملتی ہے وہ فرسٹ نمبر کی زندگی. اس سے ذرا بڑھ کر جو زندگی ہے نا، جو شہید ہوتے ہیں، جیسا مسلمان کئی جگہوں کے اندر جو شہید ہوتے ہیں، وہ شہیدوں کی جو زندگی ہے نا، اللہ شہید کو کبھی بھی میت بولو نہ کو بول کے قرآن میں منع کیا ہے. تو شہیدوں کی حیات ہے نا، ہمارے نارمل انسانوں کی زندگی سے بھی بڑھ کر رہے گی برزخ میں، ذرا پاورفل زندگی. اس سے بھی پاورفل ہے نبیوں کی زندگی. نبی کبھی بھی مرتے نہیں، نبی ہمیشہ باحیات ہوتے. دنیا کے اعتبار سے یہاں سے مرنا جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ چیزیں تو دکھائی دیتی، لیکن اصل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین پر مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائیں. اللہ حرام کر دیا. اس سے بھی ذرا پاورفل زندگی اگر ہم بولے تو یہ دنیا کی زندگی، جیسا میں اور آپ آج ہے نا یہ زندگی، اس سے بھی پاورفل زندگی ہوتی ہے سو اخروی زندگی. قیامت میں جب اللہ ہم کو دوبارہ موت دے کے، قیامت قائم ہونے کے بعد دوبارہ موت دے کے زندہ کریں گے نا، وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی زندگی. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف ہماری توجہ کو موڑتے ہیں. آگے کی آیت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آیت نمبر 20 پر 9 ہے. ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، فی الارض زمین میں، جمیعاً وہ تمام چیزیں، ثم استوى الی السماء پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات پھر اس نے ان کو 7 آسمان بنایا، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ خلق لکم ما فی الارض، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہم بنائیں نا، اللہ بولتے ہیں انسانوں کے نفع کے لیے ہی بنائے ہیں. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے یوز کرنے کے لیے جائز، مباح، حلال ہیں. الا ما حرم الشارع، سوائے ان چیزوں کے جس کو شارع اللہ یا اللہ کے رسول حرام قرار دے، شریعت میں جس کے بارے میں ممانعت آئی ہو، نہیں یہ استعمال نہیں کرنا، یہ حرام کر کے شریعت کن چیزوں کے بارے میں بولتی کہ وہ حرام، باقی سب چیزوں کو جائز بنائیں. یہ کھانے کی چیزوں کے بارے میں بھی، پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی، ایسے معاملات کے اندر بھی شریعت کیا کرنے بولی ہے کہ وہ معاملات جائز، باقی کا جائز نہیں. شریعت معاشرت کے اندر بھی کیسا چل لینا بول کے ہے، آپس میں فیملی کے اندر کیسا ایک دوسرے کے ساتھ چل لینا، یہ بھی شریعت کے تابع ہونا کنڈیشن. یہ عبادتوں کے اندر منمانی نہیں. شریعت کیا بولی کہ وہ شریعت بولی ہے یہاں اس نماز میں آہستہ پڑھنا تو آہستہ پڑھنا، فجر کی نماز 2 رکعت تو 2 رکعت، عشاء کی 4 تو 4. ایک عبادت کو شریعت بولی ہے کہ اکیلے پرسنل سنگل تم کر لو، تو وہ عبادت کو جماعت کی شکل میں ہمیں ادا کرے تو بدعت. ایک چیز شریعت بولیچ نہیں ہے، میں اپنے طور سے اس کو لازم کر لیتا ہوں، یہ فاتحہ وہ فاتحہ اپنے طرف سے میں لازم کر لیتا ہوں، بدعت. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ضلالۃ فی النار، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اللہ نے یہاں کہا کہ خلق لکم ما فی الارض، تمہارے فائدے ہی کے لیے ساری چیزیں جو ہم پیدا کیے نا، تمہارے فائدے کے لیے ہی پیدا کیے ہیں. بعض آیتوں میں یہاں کیسا ہے فسواہن سبع سماوات، پہلے زمین کو بنا دیے اس کے بعد آسمان کو پیدا کیے بول کے. کون فرسٹ؟ قرآن کی آیتوں کو ہم دیکھیں تو 2 ٹائپ کی بھی آیتیں ملتی ہیں. بعض آیتوں میں ہے کہ پہلے آسمان کو، بعض آیتوں میں ہے کہ نہیں پہلے زمین کو پیدا کیے. تو 2 قسم کی آیتیں بھی ہیں. شارٹ میں آگے کی دیکھو، لکم، لکم کے اندر میں آپ کو بتا دیا کہ لکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفع کے لیے، لکم کا معنی تمہارے فائدے کے لیے اللہ پیدا کیے. پہلے بھی بتایا ہوں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں کہ حضرت کائنات میں ذری چیزیں ہم نے ایسا دکھتی کہ کیا بھی بینیفٹ نہیں، کیا بھی فائدہ نہیں نا، یوسش نہیں نا. اللہ جیسے شیطان کے بارے میں بولیا تھا میں شیطان کو کئی کچھ پیدا کرے، ویسا وہ تو ہم بول دیا. اب دوسری چیز سمجھو آپ، سانپ کو کئی پیدا کرے، بچوں کو کئی کو پیدا کرے، اس سے کیا بھی فائدہ نہیں نا، اللہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کرے کر کو بولتے ہیں نا. تو علماء نے اس کی بھی وضاحت کی ہے. علماء نے کہا کہ بھائی تم کو معلوم، ہم فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں، حدیثوں کو ہم جانتے سنتے ہیں، ہم بارہا سنے ہیں، ہم کو کامل یقین ہے، ایمان ہے کہ قبر کے اندر عذاب اگر برا ہو تو عذاب دینے کے لیے جو سانپ آئیں گے نا، ایسا سانپ کہ وہ زمین کے اوپر ایک مرتبہ ڈس دے تو قیامت تک بھی ایک گھاس تک بھی وہاں سے اگ نہیں سکتے. جہنم کے اندر خطرناک اشدہ سانپ، بچھو وہاں پر ہوں گے.
اب ایک انسان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھ تجھے وہاں پر خطرناک ڈینجر عذاب ہے، تو اب انسان سام کا توچ کیا معلوم نہیں بولے تو انسان کیسا سمجھے گا، کیسا ڈرے گا انہیں. اسے بولا گیا ہے کہ خبر میں سانپ ہے، خطرناک سانپ ہے، لیکن دنیا میں سانپا ہیں، بہت قسم کے اللہ سانپ پیدا کیے. اب یہ اسنیکس کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے اتنا خطرناک ہے نا، پام بھائی کنڈال پڑیوم نڈنگم کر کے بولیں گے. بہت مرد بنے 1000 ہیں، ایک چھوٹا سانپ کا بچہ بھی آ گیا بولو نا، پورے ادھر ادھر بھاگیں گے. خبر میں اکیلے ہم ہوں گے، چھوٹا سا گڑھا، اگر ہم خراب کام کر کے گئے ہیں تو گھڑے میں ایسے بڑے بڑے اژدہے آئیں گے، ہزاروں کے آئیں گے. وہاں اکیلا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، تو اس کی تیاری ہماری ہو جانی چاہیے. تو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بول رہا تھا کہ بڑے بڑے اژدہے ہوں گے ایسے ایسے خطرناک، تو اس کو سمجھ کر ڈر آنا بولے تو دنیا میں انہیں دیکھے توشنا. اس لیے اللہ عبرت کے لیے پیدا کیے. فائدہ کا مطلب خالی پیٹ میں ڈالنے کا، پیٹ کاٹنے کی چیزوں میں کچھ فائدہ کر کو مطلب نہیں، یہ بھی فائدہ خیر. 7 سماوات کر کے اللہ تعالیٰ بولے ہیں. 7 سماوات کا معنی 7 آسمان. آسمان 7 ہیں، ہاں آسمان 7 ہیں. آسمان کو انسان دیکھتا ہے، زمین کو انسان دیکھتا ہے، اگرچہ کہ 7 آسمان کی رسائی، 7 زمین تک رسائی پہنچ انسان کی نہیں ہوئی تو بھی ہے کر کچھ مطلب نہیں ہے کر کے مطلب نہیں. انسان نہیں پہنچا گا تو نہیں ہے کر کے مطلب نہیں ہے. 7 آسمان 7 زمین ہے. معراج کے اس واقعے کے اندر ہے نا، حضور علیہ السلام فلاں 5ویں آسمان میں اس نبی سے ملے، 6 آسمان میں اس نبی سے ملے بول کے وہ تفصیلات ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اسی بات پر ختم کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنے ہیں، جو بولا گیا ہے اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.